تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہے، آپ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، اور کنٹینیوس 2 3 3 4 4 دن تک. صحابہ کرام نے بھی اس سنت میں عمل کرنے کی کوشش کی حضور سے پوچھے بغیر. ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، لیکن وہ نبھا نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے. تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم. اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے جو بعض وہابی ٹائپ لوگوں نے لیا. میں سب کی بات نہیں کرتا، بعض ایگزیجریٹ کر کے. آپ نے فرمایا کہ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب رات کو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ لہذا تم نے اس طرح کے وصال کے روزے نہیں رکھنے. تو آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کے تو معجزات، آپ علیہ السلام کی پرسنالٹی کی جو ایکسٹراڈنری خوبیاں انبلیویبل ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر پانی ختم ہو گیا، بمشکل ساروں سے جمع کر کے ایک پیالہ اکٹھا کیا ہم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈالا اور اس میں سے پانی کے چشمے نکلنے شروع ہو گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی پتھر پہ، پتھر سے پانی نکل آتا ہے بھائی، گوشت میں سے پانی نہیں نکلتا. یہ بڑا معجزہ ہے. تو وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایک پیالے سے جس میں سے چشمے رواں تھے پیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا وہ پانی زیادہ تھا. البتہ اس وقت ہم 1500 تھے، 1,500 بندہ، اور وہ کہتے ہیں 1,500 لوگوں نے ایک پیالے سے پانی پیا، پانی مشکیزوں میں سٹور بھی کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور نبی الاسلام کی مبارک انگلیوں سے مسلسل پانی کے چشمے جاری ہیں. لہذا نبی الاسلام کے ہاتھ مبارک ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بلکہ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک اور سفر میں اسی طریقے سے راشن کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے کھانا پانی ایک دسترخوان میں تھوڑا سا جمع کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ برکت کے لیے دعا فرمائیں. تو آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تو وہ ہزاروں لوگوں کو کفایت کر گیا. یہ جتنے معجزات ہیں ان میں آپ کو ہمیشہ یہ ملے گا کہ تھوڑا سا پانی تھا اور وہ ہزاروں کو کفایت کر گیا. کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوگی، عدم ماس سے وجود نہیں آئے گا، وہ صرف اللہ کی خوبی ہے. نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تھوڑے میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایسے صراحتاً اپنا ہاتھ مبارک آگے کریں اور اس میں سے پانی نکلے، نہیں، تھوڑا پانی ہوگا اس میں ہاتھ رکھیں گے تو پانی جاری ہوگا. یہ اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے. عدم ماس سے وجود اللہ کی خوبی ہے. آلریڈی جو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس میں برکت ڈال دیتا ہے. وہ تو کئی ایک احادیث موجود ہے. لیکن دیکھ لیں یہی حضرت عمر جو نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کر کے دعا کروا رہے ہیں اور برکت سے پانی اور کھانا کفایت کر رہے ہیں، کبھی رسول اللہ کی قبر پہ جا کے اس قسم کی انہوں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. اس کے الٹ ملتا ہے صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث 1010. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کبھی بھی قحط پڑتا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نماز استسقاء پڑھنے کے بعد اور پھر دعا کرتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش ہو جاتی. کیا حضرت عمر رسول اللہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے حضور بزرگی کے قائل نہیں تھے؟ ہمارے نزدیک تو وفات کے بعد نبی علیہ السلام کا مقام اور بڑھ گیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. آج کی ڈیٹ میں جو نبی علیہ السلام کی حیات النبی والی زندگی ہے قبر مبارک میں، برزخی آخرت کی زندگی، وہ اس زندگی سے افضل ہے جو آپ دنیا میں گزار کے گئے ہیں. اور قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے افضل ہوگی، اور جنت کی زندگی قیامت کے دن کی زندگی سے افضل ہوگی. آپ کے تو مراتب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے دن بدن عروج ہی دیا ہے، لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اب ہماری نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. آپ اللہ کی جنتوں میں
ہمارا درود و سلام آپ تک پہنچتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ ہم یہاں جب پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچ رہا ہے، یہ ہم کو اسٹوری نہیں ہے، یہ جو